شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے؟ یہ بہت زیادہ لوگوں میں نا جان بوجھ کر یہ معاملہ، اور اس کے ساتھ میں ایک سوال اور بھی جوڑنا چاہوں گا، اس کے بارے میں چاہیں تو پہلے ارشاد فرما دیجیے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا، ان کا تقابل ہمارے ہاں تو تقابل نہیں ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے اس تقابل بارے والی میں؟ بات کو بعد میں عرض کر دوں گا. میں چاہوں گا حافظ صاحب کہ یہ جو سب علی والا جو مسئلہ ہے اور سب معاویہ والا جو مسئلہ ہے، جی کالیوں والا جو مسئلہ ہے، جی میں یہ چاہوں گا کہ اس مسئلے کو جڑ سے کاٹ کے نا آپ کو عرض کر دوں. اللہ بہت اچھے، بہت چار کتابیں ہیں، جی البدایہ والنہایہ، طبقات، الکامل اور تبری. ان چار کتابوں سے ایک روایت لی جاتی ہے اور اسی روایت کی انگلیوں پر ناچا جاتا ہے. اور ان چاروں کتابوں کے اندر راوی دو ہیں کہ جن روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو اپنے عمال کو کہہ کے جی اور اپنے گورنروں کو کہہ کر گالیاں دلوایا کرتے تھے. البدایہ والنہایہ نے تو راوی کا نام ہی نہیں لکھا مفتی صاحب. بہت اچھے. ابو الفدا احمد الدین ابن کثیر نے اس راوی کو اس قابل ہی نہیں سمجھا جس کا نام میں بہت ابھی اس لینے قابل لگا ہی نہیں سمجھا. ہوں. میں ابھی جس کا نام لینے لگا ہوں. اور تبری نے اور طبقات نے اور الکامل نے اس کا نام لکھا ہے. نام اس کا ہے ابو مخنف. لوط بن یحییٰ اس کا نام ہے. لوط نام ہے، کنیت اس کی ابو مخنف ہے اور ابن یحییٰ ہے. اب حافظ صاحب تھوڑا سا اگر اس کو ٹیکنیکلی سمجھا جائے، جی حضور. جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کی شہادت ہوتی ہے 40 ہجری میں، اور جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کی وفات ہوتی ہے 60 ہجری میں. تمام سیرت کی کتابوں میں اور تمام علم رجال، علم جرح و تعدیل کی کتب میں اس آدمی کی جو تاریخ ولادت لکھی ہے وہ لکھی ہے 58 ہجری. اللہ اور 58 ہجری بعض کتابوں میں تاریخ کلیوبی میں اس کی تاریخ ولادت لکھی 60 ہجری. جی جناب معاویہ کی وفات ہوتی ہے پھر سنیے 60 ہجری کو. بہت اچھے، بہت اچھے، پیدا یہ ہو رہا ہے 60 ہجری کو بہت اچھے. یا 58 ہجری کو مان لیں. جی حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم 20 سال پہلے چلے گئے بہت اچھے. اور یہ بدبخت آدمی مرتا ہے 170 ہجری میں یا بعض روایات کے مطابق 160 ہجری میں. اب 2 سال کا بچہ کیسے بتا سکتا ہے؟ مرکزی راوی ہے بہت اچھے. وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ پہلا راوی ہے جو کہتا ہے میں نے خود دیکھا کہ ممبروں سے جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کو گالیاں دی جاتی تھی. لوط بن یحییٰ ابو مخنف وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا. اس سے پہلے پیچھے کوئی روایت کرنے والا نہیں ہے، نہیں بہت ہے، اچھے. اس کا کوئی شیخ نہیں ہے. مفتی صاحب آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ پہلا آدمی فارغ ہو یہ گیا. نہیں کہتا کہ سمعت صحیح اس سے سب نے کہا سمعت، یعنی یہ فتنے کی جڑ ہے. جڑ. اگر اسی کو سمجھ لیا جائے، یہ اس کو کہتے ہیں، جیسے انہوں نے پنجابی استعمال کی تو میں اردو استعمال کر دوں، بے موقع کا گواہ. جو بیچارہ وہاں تھا ہی نہیں وہ گواہی دے رہا ہے صحیح. کہ جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کو گالیاں دی جاتی تھی. اچھا اب یہ تھا کون بہت اچھے. جس آدمی نے یہ روایت گھڑی ہے؟ یہ تھا کون؟ میں کسی کا حوالہ نہیں دوں گا. فدائے اہل بیت، عاشق اہل بیت، اور یوں سمجھیے کہ مجنون اہل بیت، کیا کہنا ہے. امام احمد بن حنبل جو یہ کہتے تھے کہ میری دونوں آنکھوں کا نور اہل بیت اطہار کے نام سے چمکتا ہے. اللہ. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس کو لکھا کہ یہ سڑا ہوا رافضی راوی ہے. اس نے سقیفہ بنو ساعدہ سے لے کر سقیفہ بنو ساعدہ سے لے کر جمل اور صفین تک کی ساری باتیں اس نے گڑھی ہیں. اللہ. اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں گڑھی. خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب ہیں، بہت اچھے. انہوں نے مذہب شیعہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہ مرکزی راوی ہے جس نے حضرت معاویہ، حضرت عمر بن العاص، میں باقی سارے پٹھے بھی گول کرنے لگا ہوں، حضرت عمر بن العاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، بہت اچھے. ان 3 لوگوں کے بارے میں روایات گھڑی ہیں. اور سقیفہ بنو ساعدہ سے لے کر اور جمل اور صفین تک اس نے ساری جھوٹی روایتیں گھڑ کے اہل سنت کی کتب میں داخل کی ہیں. اللہ بعض کتب کے اندر بہت اچھے. داخل کی ہے اللہ. اور داخل کر کے اچھا اب یہاں پر بعض لوگ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب جی اہل سنت کی کتب میں کیسے داخل ہو گئی؟ اب جیسے حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں.
علامہ زابی لکھتا ہے, کہتا ہے میں صبح صبح بیٹھا ہوا تھا فجر کی نماز پڑھ کے, اللہ زابی کہتا ہے میرے پاس ایک بندہ کتاب لے کر آیا, زابی جیسا آدمی, کہتا ہے میرے پاس ایک بندہ کتاب لے کر آیا, آپ نے کیا لکھ دیا شمس الدین زابی؟ کہا کیا لکھ دیا؟ کہا یہ دیکھیں. کہتے ہیں وہ میں نے لکھا ہی نہیں تھا. کہا یار یہ تو میری رائٹنگ بھی نہیں ہے. کہا پھر کس نے لکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے ریسرچ کی, تحقیق کی سیر اعلام نبلا کے اندر, کہتے جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا میرے شاگردوں میں ایک وہ شاگرد بھی ہے جو ہے رافضی اللہ لیکن سنی بن کے پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے. اللہ اکبر. میں نے اس سے پوچھا یہ زابی کہہ رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں قبلہ زابی کیا کون ہے؟ بات ہے, کیا بات ہے. زابی اگر کسی کی موافقت کر دے تو اس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا, اور زابی اگر کسی کی مخالفت کر دے تو بخاری جیسا محدث بھی اس کی موافقت نہیں کر سکتا. تو زابی کہتا ہے پھر میری کتابوں کے اندر تعریف ہو سکتی ہے, امام احمد بن حنبل سے بڑھ کر آپ محب اہل بیت نہیں ہے. بہت اچھے. خواجہ قمر الدین سالوی صاحب نے اپنی کتاب مذہب شیعہ کے اندر لکھا ہے, صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہے, آپ نے فرمایا یہ سڑا ہوا رافضی راوی ہے اور سب علی والی روایت کا مرکزی راوی یہی ہے, لہذا اس کی روایت درست نہیں ہے. جناب معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ اللہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کو گالی نہیں دلوایا کرتے تھے. ایک بات اور عرض کر دوں, کیا بات ہے. اگرچہ یہ بات میں نے آج تک نہیں کہی مفتی صاحب, آج تک نہیں کہی, میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا, لیکن چونکہ اب معاملات ایسے آگے, اب پیاز پر سے چھلکا اتارنا پڑ رہا ہے. آج کہہ رہا ہوں جس جگہ یہ روایت لکھی ہے نا ابو مخلف سے, ٹھیک ہے, آگے سدی سے ایک روایت اور بھی لکھی ہے. یہ سدی بھی مرکزی راوی ہے خارجیوں کا. اللہ البدایہ ون نہایہ کے اندر, تبری کے اندر, طبقار کے اندر, الکامل ابن اسیر کے اندر, تینوں چاروں کتابوں کے اندر صحیح. اسی سے جڑ کے ایک روایت اور بھی لکھی ہے کہ جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کی طرف سے بھی یہ کام کیا جاتا تھا. اللہ نعوذ باللہ. کیا ہم اب یہ بات لکھ کر, جی میں وہ کام کی نام نہیں لیتا, کیا کیا جاتا تھا. جی سمجھ گیا میں. آگے کیا لکھتا ہے ابن کثیر, کیا لکھتا ہے ابو الفدا محدود ابن کثیر, وہ لکھتا ہے جس طرح ہم مولا مرتضیٰ سے شرف صحبت کی وجہ سے یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, بہت اچھے. اسی طرح جناب معاویہ سے بھی شرف صحبت کی وجہ سے یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. واہ بہت واہ اچھے. واہ مسئلہ حل. سبحان واہ واہ واہ. اچھا اب رہی دوسری بات تقابل والی. جی ہم جناب معاویہ کا تقابل نہیں مانتے.